بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المتواتر، حدیث متواتر کی اقسام۔ خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے المتواتر اللفظی، لفظی متواتر لفظی، ہوا ما تواتر لفظہ و معناہ، وہ حدیث جس کے لفظ بھی متواتر ہو اور معنی بھی متواتر ہو، جس کے لفظ اور معنی متواتر ہو۔ وہ کیسے کہ یعنی اس کے لفظ بھی اور معنی، لفظ جب رسول اللہ کی طرف سے ہوں گے اور ہر زمانے میں انہی الفاظ کو کثیر لوگ روایت کرتے رہے۔ متواتر کی تعریف کیا تھی بھلا؟ جس کو ہر زمانے میں کثیر لوگ روایت کریں، جن کا عقل یہ کہے کہ ان کا جھوٹ، ایسے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ پر متفق ہونا ان کا محال ہے، تو ہر زمانے میں انہی الفاظ کے ساتھ سارے لوگ اس حدیث کو روایت کریں۔ جب الفاظ بھی ہوں گے ذرا معنی بھی ایک جیسے ہی ہوگا، ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ ہر زمانے میں کثیر لوگ حدیث کو روایت کریں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ لفظاً بھی متواتر ہے اور معناً بھی۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کو 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا اور انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ کیا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے حدیث پڑھی کوئی نہیں ہے یہ لفظاً بھی متواتر ہے اور معناً بھی متواتر ہے۔ متواتر معنوی، جس کی وہ حدیث جس کے معنی تواتر سے ثابت ہو مگر الفاظ متواتر نہ ہو، جس کے معنی تو تواتر سے ثابت ہو۔ دیکھیں ایک ہے حدیث کا نام ہے متواتر، اس کا مصدر آتا ہے تواتر یا تواتر، تواترن، تواتر کا معنی مسلسل اس کو کثیر لوگ روایت کریں، جس کے معنی تو تواتر سے ثابت ہوں لیکن الفاظ تب متواتر نہ ہوں، یعنی الفاظ ایک جیسے نہ ہوں۔ جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث، بہت ساری حدیث ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی لیکن الفاظ مختلف ہیں، معنی ان کا یہی سب کا بنتا ہے کہ حضور نے دعا ہاتھ اٹھا کے کی ہے لیکن الفاظ ان کے مختلف ہیں۔ تو یہ حدیث کیونکہ معنوی لحاظ سے تمام نے اس معنی کی حدیث بیان کی کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، تو حدیث کیا ہوگی؟ متواتر المعنی ہوگی، لفظاً متواتر تو نہیں ہے لیکن معنی متواتر ہے۔ مثلا جیسے ہاتھ اٹھانے کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب حدیث ہے، کل حدیث منہا فی، ہر حدیث میں ایک انہ رفع یدیہ فی الدعاء، حضور علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، سب میں یہ ذکر ہے لیکن وہ واقعات مختلف ہیں، مختلف واقعات میں مختلف جگہ پہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ تو اب ہاتھ اٹھانا یہ معنی جو ہے یہ تو متواتر ہے، الفاظ متواتر نہیں ہے کیونکہ مختلف واقعات بیان کیے گئے۔ لکھا ہوا کہ حضور نے 100 سے قریب حدیث مروی، ان میں سے ہر حدیث میں ایک ہی لفظ ہے کہ آپ نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر معاملات اور واقعات مختلف ہیں، ان میں سے ہر واقعہ اور قضیہ، ہر واقعہ تو متواتر نہیں ہے لیکن ان میں سے جو چیز قدر مشترک ہے، ان میں جو چیز مشترک ہے سب میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے، جو کہ مجموعی اسناد حدیث کی سندوں کے اعتبار سے تواتر سے ثابت ہو رہی ہے۔ جی اس کا قضیہ واقعہ ایک ہی چیز ہے، قضیہ اور واقعہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ کیا کہا کہ ان میں ایک چیز مشترک ہے، ساری حدیثوں میں واقعات مختلف ہیں، ایک چیز مشترک ہے، کون سی؟ کہ حضور علیہ السلام نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور اس کی اسناد مختلف سندوں سے، یہ مختلف واقعات بھی مختلف ہیں، مختلف سندوں سے ثابت ہے، اور لیکن ان میں معنی ایک ہے کہ حضور نے دعا میں ہاتھ اٹھائے۔ احادیث متواتر کا وجود، یوجد عدد لا بأس به من الاحادیث المتواتر من احادیث الحوض، کہتے ہیں کہ متواتر احادیث کافی تعداد میں موجود ہے، جن میں سے ایک حوض کوثر والی حدیث ہے، اور اسی طرح موضوع پر مسح کرنے کی حدیث ہے، نماز میں رفع دین کرنے کی حدیث ہے، اور وہ حدیث جس میں الفاظ یہ ہیں کہ نضر اللہ عمران سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو یاد کیا اور اسے آگے پہنچا دیا۔ یہ والی حدیث بھی جو ہے، رفع دین والی حدیث جو ہے، اور اسی طرح سے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث اور حوض کوثر والی حدیث، یہ حدیث متواتر ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن لو نظرنا الی عدد احادیث الاحادیث لوجدنا ان الحدیث المتواترۃ قلیلۃ، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ حدیث
جو حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد کے مقابلے میں یہ جو متواتر ہے یہ بہت کم ہے، لیکن حدیث بہرحال موجود ہیں حدیث متواتر، لیکن بہت کم حدیث متواتر ہے، خبر واحد جو ہے حدیث بہت زیادہ ہے۔ اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ کیونکہ شافعی ہیں اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنے کی حدیث جو ہے یہ بھی تواتر سے ثابت ہے، حالانکہ تواتر سے اگر ثابت تھی بھی تو یہ بعد میں یہ منسوخ ہے۔ تو باقی جو ہے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث، یہ امام ابو حنیفہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے یہ مسئلہ موضوع پر مسح کرنے کا۔ قرآن مجید میں کیونکہ نہیں ہے موضوع پر مسح کا ذکر، تو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف حدیث کو نہیں مانتے، تو امام اعظم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک مسح علی الخفین کو جائز قرار نہیں دیا جب تک کہ میرے لیے سورج کی طرح یہ حدیثیں روشن نہیں ہو گئی، یعنی اتنی کثیر روایات جب تک مجھے مل نہیں گئی، مسئلہ بالکل واضح نہیں ہو گیا، تو اس وقت تک ہم نے اس کو سنت قرار نہیں دیا۔ متواتر سے متعلق مشہور کتب، علماء نے تمام متواتر حدیث کو جمع کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے اور انہیں ایک مستقل تصنیف میں، ایک مستقل کتاب میں پرو دیا ہے تاکہ حدیث کا شوق رکھنے والوں کو تلاش کے وقت آسانی ہو۔ ان تصانیف میں سے چند ایک یہ ہیں: الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، الازہار المتناثرہ مطلب بکھرے ہوئے پھول، فی الاخبار المتواترہ متواتر حدیث میں، یہ امام ابو بکر جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب۔ دوسرا قطف الازہار، یہ بھی امام سیوطی کی کتاب ہے، اور یہ جو پہلے کتاب جو ذکر کیا الازہار المتناثرہ، یہ اس کا خلاصہ ہے، اسی کو اس کی تلخیص کیا، اس کو مختصر کیا انہوں نے۔ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ محمد بن جعفر القطانی ان کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، الازہار المتناثرہ۔ دوسری کون سی ہے؟ یہ اسی پہلی کتاب کی تلخیص ہے، اور دونوں کا مصنف دونوں کے ایک ہیں امام جلال الدین السیوطی، اور تیسری کتاب کیا ہے؟ متناثر من الحدیث المتواتر، نظم المتناثر